بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین۔ درود و سلام ہو محمد اور محمد کی پاکال پر۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں ایک مسئلہ جو بعض افراد کو پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو کاروباری سفر زیادہ انجام دینے کی وجہ سے اپنی نماز پورا سال سفر میں چار رکعت ہی کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی سفر میں رکھتے ہیں اور ان کے روزے صحیح ہیں، تو اگر یہ افراد اپنے کاروباری سفر سے ہٹ کر سفر کریں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں روزوں کا ان کے لیے کیا حکم ہوگا۔ اس مسئلے کے سلسلے میں میں سب سے پہلے راہبر معظم انقلاب کی جو نظر ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت الثانی کی نظر بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، راہبر معظم انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ بعض افراد جو ہیں ان کا سفر جو ہے وہ سفر خود کاروبار ہوتا ہے، جیسے ڈرائیور سفر ہی کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں اور سفر ہی ان کا پیشہ اور کاروبار ہے۔ تو راہبر یہ فرماتے ہیں کہ ان افراد کی نماز جو ہے وہ سفر میں پوری ہے، اور روزے بھی ماہ مبارک رمضان کے ان پر رکھنا واجب ہے۔ البتہ وہ ڈرائیور حضرات جو راہبر کی نظر میں 41 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتے ہیں، یعنی ان کا آنا اور جانا جو ہے وہ 41 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے، تو ان افراد کے لیے، ان ڈرائیوروں کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز پوری ہے، اور اسی طرح اس سفر میں وہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم جو راہبر بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ افراد جن کا سفر کاروبار نہیں ہے لیکن ان کے کاروبار کا مقدمہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی اور اس کا کاروبار ہے، اس کاروبار کے سلسلے میں ہر روز وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ اب یہ سفر کے ذریعے سے پیسے نہیں کما رہا، لیکن اپنے کاروبار کے سلسلے میں اسے وہ 41 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو راہبر فرماتے ہیں کہ یہ افراد بھی جو ہیں ڈرائیور کی طرح ہیں، اور ان کی نماز بھی سفر کے دوران پوری ہوگی، اور ماہ رمضان کے روزے بھی ان پر واجب ہیں، اور سفر میں ان کے روزے صحیح بھی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر یہ افراد، چاہے سفر ان کا کاروباری سفر ہے، چاہے سفر جو ہے وہ مقدمہ ہے ان کے کاروبار کا، اگر یہ افراد اپنے اس کاروبار سے ہٹ کر سفر کرتے ہیں تو راہبر یہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز قصر ہو جائے گی، یعنی 4 رکعتی نماز یہ پھر 4 رکعت سفر میں نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت کی صورت میں پڑھیں گے، اور اسی طرح اس سفر میں ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جو ڈرائیور ہے، ہر روز وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ ڈرائیونگ کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ اسی شہر علاج و معالجہ کی غرض سے گیا ہے، اب وہ اپنے کاروباری سفر سے ہٹ کر اس نے سفر انجام دیا ہے، یا آج جو ہے وہاں پہ اس کی دعوت ہے، اس شہر میں کسی کے گھر میں افطاری ہے، تو آج یہ اپنے وطن سے اس شہر جو ہے یہ افطاری کی نیت سے گیا ہے، کاروبار سے ہٹ کر اس نے جو ہے وہ سفر انجام دیا ہے۔ یا اسی طرح وہ ڈاکٹر یا وہ ٹیچر یا وہ فرد جو ہر روز اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ علاج و معالجہ کے لیے گیا ہے، سیر و تفریح کے لیے گیا ہے، شاپنگ کے لیے گیا ہے، کسی دعوت پہ گیا ہے، اپنے کاروبار سے اس نے ہٹ کر سفر انجام دیا ہے، تو راہبر یہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں جو اس نے اپنے کاروبار سے ہٹ کر انجام دیا ہے، اس کی نماز بھی 4 رکعت والی 2 رکعت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس سفر میں اس کا روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں آیت الثانی کی نظر بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آیت الثانی جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، وہ افراد جن کا کاروبار سفر ہے، جیسے ڈرائیور کی میں نے مثال دی، تو آیت الثانی فرماتے ہیں کہ ان افراد کی جو نماز ہے وہ سفر میں پوری ہے، روزہ پورا ہے، اور راہبر کی طرح جس طرح انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ ماہ رمضان کے روزے بھی ان پر واجب ہیں، سفر میں ان پر روزے رکھنا صحیح ہے۔ یہ ڈرائیور حضرات آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں
کہ اگر اپنے کاروبار سے ہٹ کر سفر انجام دیں گے تو ان کی نماز جو ہے وہ 4 سے 2 رکعت میں تبدیل ہو جائے گی، ان کا روزہ جو ہے وہ سفر میں صحیح نہیں ہوگا راہبر کی طرح، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ مگر یہ کہ یہاں پہ آیت اللہ السیستانی اور راہبر کو جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ السیستانی یہ فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ یہی ڈرائیور افراد جو ہیں، یہ ڈرائیور حضرات جو ہیں، یہ قصیر السفر بھی ہوں۔ اگر یہ قصیر السفر بھی ہیں تو اس صورت میں اگرچہ یہ اپنے کاروبار سے ہٹ کر بھی سفر کریں گے تب بھی ان کی نماز 4 رکعت والی سفر میں 4 رکعت ہی رہے گی، اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی جو ہیں وہ اس سفر میں ان کے صحیح ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں کہ قصیر السفر کسے کہتے ہیں اور آیت اللہ السیستانی نے کیا شرائط بیان کی ہیں قصیر السفر کے لیے۔ دیکھیں آیت اللہ السیستانی جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ علاج و معالجہ کے لیے زیادہ سفر کریں، چاہے یہ سفر آپ کے کاروبار کا مقدمہ ہو، چاہے آپ سیر و سیاحت کے لیے زیادہ سفر کریں، فرق نہیں ان کی نظر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جو زیادہ سفر کرتا ہے، معاشرے میں، عرف میں اس پر یہ عنوان صدق آئے کہ یہ فرد جو ہے یہ قصیر السفر ہے، یعنی بہت زیادہ سفر کرتا ہے، اور اسی طرح سال میں کم از کم یہ شخص جو ہے وہ 6 مہینے سفر پہ ہو، اور ہر مہینے میں کم از کم یہ شخص جو ہے وہ 10 روز سفر کا انجام دے۔ از ضروری نہیں کہ 10 روز وہ لگاتار انجام دے، ممکن ہے آج 2 دن وہ اس نے سفر کیا ہے، پھر 2 دن وہ اپنے وطن پہ ہے، پھر 2 دن سفر پہ چلا جاتا ہے، پھر 2 دن 3 دن گھر میں ہے، پھر 1 دن، یعنی مہینے میں جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ سفر پہ، اور سال میں کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے سفر کرتا ہے۔ تو کم از کم یہ جو مقدار انہوں نے بتائی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قصیر السفر ہے، یعنی معاشرے میں اگر اس کے اوپر اب یہ ان شرائط کے ساتھ یہ عنوان آ رہا ہے کہ یہ فرد جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے، اب چاہے اس کا سفر کاروباری سفر ہو ڈرائیور کی طرح، یا وہ افراد جن کا مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ جو سفر تھا ان کے کاروبار کے لیے، یا وہ افراد جو علاج و معالجہ کے لیے جاتے ہیں، یعنی کاروباری سفر نہیں کرتے لیکن ممکن ہے ہر ہفتے میں 2 بار 3 بار جو ہے وہ علاج و معالجہ کے لیے، اپنے چیک اپ کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ السیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ قصیر السفر کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر پوری آ رہی ہیں تو اس صورت میں چاہے یہ کاروباری سفر کریں، چاہے کاروبار سے ہٹ کر سفر کریں، چاہے شاپنگ کے لیے جائیں، چاہے علاج و معالجہ کے لیے جائیں، چاہے افطاری کے لیے جائیں، کسی بھی نیت سے یہ سفر کریں گے، اگر یہ قصیر السفر ہیں تو ان کی نماز جو ہے وہ بھی 4 رکعت کی 4 رکعت ہی رہے گی سفر میں، اور اسی طرح جو ہے ان کے روزے جو ہے ماہ مبارک رمضان کے وہ بھی صحیح ہوں گے سفر کے دوران۔ اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ آیت اللہ السیستانی کی نظر میں جو ہے وہ چاہے کاروباری سفر ہو یا غیر کاروباری سفر، جو قصیر و سفر کے عنوان میں وہ یہ ہے کہ کم از کم 44 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہو، یعنی اس کا آنا اور جانا جو ہے وہ 44 کلومیٹر سے زیادہ کے لیے یہ جو احکام بتائے گئے ہیں آیت اللہ السیستانی کی نظر میں۔ بس 2 فرق جو ہے اس مسئلے میں، ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ السیستانی جو ہے وہ مسافت شرعی 44 کلومیٹر کے قائل ہیں، جبکہ راہبر جو ہے وہ 41 کلومیٹر کے قائل ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آیت اللہ السیستانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصیر السفر ہے، قصیر السفر کی شرائط اس پر پوری آ رہی ہیں، تو چاہے اس کا سفر کاروباری سفر ہو، چاہے سفر کاروباری نہ بھی ہو، تب بھی اس کی نماز سفر میں 4 رکعت رہے گی، اور روزے بھی جو ہیں وہ اس کے صحیح ہوں گے۔ جبکہ راہبر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا سفر یا یہ کہ خود سفر کاروبار ہو یا یہ کہ سفر مقدمہ ہو اس کے کاروبار کا، اگر اس سے وہ ہٹ کر سفر کرے گا تو پھر اس کی 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 4 رکعت نہیں رہے گی بلکہ 2 رکعت کی صورت میں پڑھے گا، اور اسی طرح اس کے جو روزے ہیں وہ بھی سفر میں صحیح نہیں ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب العزت ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزے رکھنے اور عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔